یہ اتاری کیسا رنگ سجا کے بیٹھے ہیں اپنے اتار کے صدقے، اور کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. پنڈی میں بیٹھ کر بندہ ایسا فضل ہو گیا بیچارہ، جس کو مفتی دعوت اسلامی نے زید کر کے پھٹکارا. ایسی پھٹکار پڑی کہ وہ زید بیچارہ زید سے پتہ نہیں کیا بن گیا، اور وہ اس کو ہاضمہ اس کا اتنا خراب ہو گیا. خود جو بندہ بیان کرتا رہے اللہ کے ولی سے جو بغض رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. تو جس کی نسبت سے لگنے کے بعد وہ نوجوان جس کو باپ سر پر ٹوپی نہیں رکھوا سکتا، اس نوجوان کے چہرے پر داڑھی آ گئی. وہ نوجوان جو کل کو ڈاکے مارا کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اس کو جب مسجد کا امام جس ولی کامل نے بنا دیا، اس کے بارے میں بکواس کرنے کے لیے اگر بندہ تیار ہو کے بیٹھ جائے تو اس سے بڑی پھٹکار کیا ہوگا. تو ہم بھی وہ کہتے ہیں نا اپنا حصہ شامل کر دیتے ہیں، اور ہم کو کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ ابھی بھی توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. اللہ والوں کے ساتھ جب بندہ بغض رکھتا اور وہ بغض صرف اس وجہ سے کہ میری اصلاح کیوں کی گئی، مجھے کیوں سمجھایا گیا، اور سمجھایا بھی ان کو اس انداز سے کہ اس کا نام نہیں لیا، لیکن کہتے ہیں نا وہ جس کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے تو نام نہ بھی لیا جائے تو وہ بندے کو درد شروع ہو جاتا ہے. نام نہیں لیا، لیکن پتا تھا کہ یہاں پر میرا ذکر ہوا، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہ آئی، اور وہ الٹا معاذ اللہ دعوت اسلامی نے یہ کر لیا، دعوت اسلامی نے وہ کر لیا، دعوت اسلامی یہ کر لیا، اور بیچارے کو ایسی مار پڑ رہی ہے کہ وہ پریشان ہے کہ میں اتنا کچھ ان کو کہہ رہا ہوں، یہ بول کیوں نہیں رہے، یہ بول، اور جن کو کہہ رہا ہوں وہ بول نہیں رہے. آگے پیچھے سے لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی بھی اگر سمجھ نہ آئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے بندے کو سمجھ آنا چاہیے کہ پیر کامل، مرشد کامل، امیر اہل سنت، جس کو دنیا امیر اہل سنت کہتی ہے، جس کو وقت کے علماء امیر اہل سنت کہتے ہیں، جس کے لیے شام سے آئے ہوئے عالم دین، وہ سپاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اگر پوچھے کہ کوئی میرے لیے کوئی ایسا لمحہ تیرے پاس ہے، کوئی اچھا وقت جو تیرے پاس ہو، کوئی وہ گھڑی، تو میں اس وقت عرض کروں گا مالک میں نے تیرے ایک نیک بندے کے پاس کچھ وقت گزارا تھا، میں نے الیاس قادری کے پاس وقت گزارا تھا، مالک اس کے صدقے میری بخشش کر دے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ عام لوگ نہیں کہہ رہے، وقت کے علماء کہہ رہے. وہ علماء جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، انہوں نے اس مرشد کامل کے بارے میں وہ کچھ کہا کہ بندہ وہ سنے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جائے. تو بندہ ان کے بارے میں اگر بولنا شروع کر دے، اور اعتراض کیا کہ کیلے کے بارے میں کیلے کا بیان کر دیا، 26ویں پہ یہ نعرہ لگ گیا، وہ ہو گیا. یعنی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ان دعوت اسلامی والوں نے کہاں کہاں جا کر مسجدیں بنا ڈالی. یہ لوگ جو اہل بیت کا نام لے لے کر اپنی جیبیں بھر کے اپنی کوٹھیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت کے نام پر ہم کھاتے ہیں اور دعوت اسلامی والے اہل بیت کے نام پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی تو دعوت اسلامی نے صحابہ کے نام پر مساجد بنانا شروع کر دی. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار میں سے کسی کے بارے میں گستاخی ہوئی تو ان کے نام پر مسجدیں بنانا شروع کر دی. کیا بندہ یہ بولنا شروع کرے تو بندہ فضائل اتنے ہیں اس مرشد کامل کے، اس مرشد کامل پیر اتار کے، اس الیاس قادری کے، کہ بندہ اگر وہ گنوانا شروع کر دینا تو وقت کم پڑ جائے. اللہ رب العالمین
ہم سب کو سمجھنے کی اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ وہ بندہ صرف یہی سوچے کہ یار اس پرفتن دور کے اندر جب بندوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم مشکل سے، مسجد میں آنا مشکل ہے، اس ولی کامل نے 30 دن کے لیے جن مسجدوں میں صرف بابے نہیں، کبھی کبھی کوئی ایک بابا وہ اعتکاف کر لیا کرتا تھا، نوجوان تو دور کی بات، اس ولی کامل نے مسجدوں میں نوجوانوں کو داخل کر دیا. کیا بات. بے شک. بندہ صرف یہ دیکھ لے کہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں پر کیا رنگ چڑھتا ہے تو بندہ خاموش ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے، ہاشم میاں کا جملہ ہے نا کہ جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. لیکن ہم پھر بھی بد دعا نہیں کرتے، ہم پھر بھی بد دعا، ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، اور علم اگر ہے تو اس علم میں نفع عطا فرمائے، علم میں نافع عطا فرمائے. علم ہونا بڑی بات نہیں ہے، چرب زبانی یہ بڑی بات نہیں ہے، علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ والوں کے ساتھ بغض رکھنے سے محفوظ فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کو بے ادبی سے، بے ادبوں کے سائے سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. میں کیا بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں سہرا پڑ رہا تھا. تو یہ کس نے دیا؟ یہ جو ہم شادیوں میں یہ سہرا کس نے لکھ کر دیا جو ہماری نسلوں کے لیے دعا لکھ کر چلے گئے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ شادی پر بھی دعا مانگی جائے گی؟ اللہ اللہ. دلہا کے لیے دعا مانگی جائے گی؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں کیا